السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عشق کی جنون کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں رحیم اور ایمن جو ہیں وہ اسلام آباد گھومنے گئے ہیں، اور ساتھ وہ اپنا بزنس ٹرپ بھی ہے اس کا، اور وہاں پر اب آہستہ آہستہ ایمن جو ہے وہ رحیم کے بارے میں اپنی رائے اس کی بدل رہی ہے، اور وہ اس کے اخلاق سے متاثر بھی ہو رہی ہے، اور اس کو اس کے متعلق اچھا سوچتی ہے، لیکن اس کو کنفیوز بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی اس کو پرانی باتیں یاد آتی ہیں، لیکن وہ سب کچھ صحیح طرح سے نہیں سمجھ پاتی، اور وہ الجھ جاتی ہے، اور وہ رحیم سے کہتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ میرا مخلص کون ہے۔ کبھی تو تم مجھے اپنی پرچھائی نظر آتے ہو، اور کبھی تم مجھے کچھ اور ہی دکھائی دینے لگتے ہو۔ جب میں پرچھائی کے پیچھے بھاگتی ہوں تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ایمن کا باپ بھی پریشان ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں رحیم پر اعتبار نہیں کر سکتا، مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ کہیں ایمن کو نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ اور رحیم کی ماں آتی ہے ایمن کے گھر، اور اس کی والدہ سے کہتی ہے کہ وہ مجھے اس کی فائل چاہیے تھی، تو ایمن کی ماں کہتی ہے وہ تو رحیم لے گیا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے عشق کے جنون کی قسط میں دیکھا کہ رحیم جو ہے وہ کافی حد تک کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنا اعتبار جما سکے میں ایمن پہ، اور اس کے بھائی سے بھی وہ دوستی کرتا ہے، اور پھر اس سے آہستہ آہستہ اس کے بارے میں سارا کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور کافی ساری ٹپس اس کو بھائی جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کو دیتا ہے۔ اور پھر وہ ایک دن ان کے گھر پر آتا ہے اکیلا، اور ماں حیران ہو جاتی ہے کہ آج ایمن کیوں نہیں آئی، تو کہتا ہے کہ مجھے اصل میں اس کے بارے میں ہی بات کرنی ہے۔ کیا جب اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد اس کی یادداشت بھی متاثر ہوئی تھی؟ تو اس کا چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ ہاں، وہ کافی حد تک چیزیں بھول گئی ہیں، وہ اپنی سہیلی کو بھول گئی ہیں، وہ میری کلاس بھول گئی ہیں، اور اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھول جاتی ہیں۔ اور ایک دن تو وہ گھر کا راستہ ہی بھول گئی تھی، اور اگر بھائی نہ آتے تو وہ ان کے لیے گھر پہنچنا مشکل ہو جاتا۔ تو پھر وہ اپنی ساس سے پوچھتا ہے کہ کون سی میڈیسن لے رہی تھی، کس ڈاکٹر سے اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، اور ساری تفصیل وہاں سے پوچھتا ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ وہ میڈیسن تو تم اپنی امی سے پوچھ لینا، کیونکہ وہی تو میڈیسن بھجواتی تھی۔ تو اس کو شک اور پڑ جاتا ہے، گہرا ہو جاتا ہے اس کا، اور پھر وہ جب اس کی فائل لے کر وہ جاتا ہے اور اس ڈاکٹر کے بارے میں معلومات ساری حاصل کرتا ہے، تو اس کو بہت سارے راز جو ہیں وہ اس پر کھلتے ہیں، اور اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایمن کو غلط میڈیسن دی جا رہی ہے۔ اور پھر جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر حیران ہوتی ہے کہ کیا اس لڑکی کو مار دیا گیا ہے، اس پہ تو کیس ہونا چاہیے۔ تو کہتا ہے کہ نہیں، وہ زندہ ہے، وہ میری بیوی ہے۔ تو وہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ جو اس کو میڈیسن دی جا رہی تھی اور جو اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا، اس حالت سے تو اس کو مر جانا چاہیے تھا۔ اور پھر وہ اس کو ریکمینڈ کرتی ہے کہ اسلام آباد کے ڈاکٹر سے کہ آپ ان کے پاس جائیں، اور وہ اگر وہ اس کا کیس لے لیتے ہیں تو پھر آپ کی بیوی کی اپنی پہلی والی حالت پر ٹھیک ہو جائے گی، اس کی بالکل ویسی ہو جائے گی۔ اور پھر وہ واپسی اجازت لے کر اپنا ایک بزنس ٹرپ کے طور پر پلان کرتا ہے، اور ایمن کو لے کر اسلام آباد آتا ہے رحیم، اور یہاں دونوں بہت اچھا وقت جو ہے وہ اسپینڈ کرتے ہیں۔ اور اب آہستہ آہستہ ایمن جو ہے وہ اس پہ اعتبار کرنے لگی ہے، اور وہ رحیم سے یہ بھی کہتی ہے کہ اب ایک دن میں صوفے پر سویا کروں گی، اور ایک دن آپ سویا کریں، میں نے اس طرح یہ ہم دونوں جو ہیں وہ کمفرٹیبل فیل کریں۔ اور پھر اس سے کہتی ہے کہ کیا آپ مجھ سے دوستی کر سکتے ہیں، اور دوستی کا ہاتھ بڑھا دیتی ہے، تو اس بات پہ وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور کہتا ہے چلو اس خوشی کے موقع پر تو ایک سیلفی لینی چاہیے۔ اور پھر دونوں کافی اچھا اور خوشگوار موڈ میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح اسلام آباد آ کے بھی دونوں کا موڈ کافی اچھا ہو جاتا ہے، اور یہاں پر آ کر وہ کافی کنفیوز بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خواب بھی دیکھتی ہے، اور اس کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پرانی نظر آتی ہیں، کچھ واضح ہیں کچھ واضح نہیں ہیں، اور پھر وہ ابھی تک اس کنفیوژن کا شکار ہے کہ وہ کیا وہ رحیم پہ اعتبار کرے یا نہ کرے۔ اور وہ اپنے بھائی سے بھی کہتی ہے کہ کبھی وہ اتنا اچھا مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس پہ اعتبار کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ میں اس پر شک کرنے لگتی ہوں۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں، اگر وہ اس دن نہ ہوتے تو میرے لیے بلڈ ارینج نہ ہو سکتا، اور پھر آپ جانتی ہیں کیا ہوتا۔ تو اس بات پہ وہ کافی خوش بھی ہے اور مطمئن بھی ہے، اور وہ اس کا رحیم کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے کہ اس نے اس کے بھائی کا بڑا خیال رکھا۔ تو کہتا ہے کہ وہ بڑا پیارا بچہ ہے، اور میری تو اس سے بڑی اچھی دوستی ہو گئی ہے۔
تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے اچھا سائن ہے۔ اور ادھر جب شہروز کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو ہیں وہ اس کو اپنی بیوی کو لے کر اسلام آباد گئے ہیں، یعنی ان دونوں میں آپس میں تعلقات بڑھ رہے ہیں، تو ماں سے کہتا ہے کہ یہ چیزیں تو ہمارے لیے بڑے خطرے کی بات ہے، اور اگر اسی طرح سے وہ بہتری کی طرف آتی رہی تو پھر ہمارے لیے یہ خطرناک ثابت ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ میں وہاں آ کر باقی کی صورتحال سنبھال لوں۔ تو ماں اس کو بہت ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ بالکل تم یہاں نہیں آؤ گے، کیونکہ تمہارے آنے سے تمہارے لیے خطرہ اور بڑھ جائے گا۔ تو اب بڑی ہی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور آہستہ آہستہ ڈرامہ جو ہے اور زیادہ کہانی اچھی اور لوگوں کی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ اداکاروں نے اپنی اداکاری سے اس میں بھرپور جان ڈالی ہے، اور ڈرامہ بہت خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ دیکھتے رہیے عیش کے جنون۔